پہلی آیت پہلے سپارے سے پڑھی ہے، دوسری آیت چوتھے سپارے سے ہے، اور تیسری آیت 28ویں سپارے سے ہے۔ تینوں آیات کا مضمون اور معنی اور مطلب اور مقصود تقریباً ایک ہی ہے۔ پہلی آیت ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اس آیت کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ دوسری آیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس آیت کو عطائے رب جلیل کہا جاتا ہے۔ تیسری آیت والذی 28واں سپارہ والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم، اس آیت کو رب کی توحید کی دلیل کہا جاتا ہے۔ تینوں آیات مضمون تقریباً تینوں کا ملتا جلتا ہے۔ ان تین آیات کی روشنی میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے مختصراً اور قیمتی باتیں عرض کرنی ہیں۔ یاد رکھیں، ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں آنے کے 4 مقصد بیان فرمائے ہیں کہ آقا دنیا میں کیوں آئے۔ اب ایک یہ ہے کہ آقا کے آنے کا مقصد میں بیان کروں، ایک یہ ہے کہ آقا کے آنے کا مقصد کوئی دانشور، کوئی فلاسفر، کوئی پروفیسر، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی امام، کوئی فقیہ بیان کرے، کوئی صحابی بیان کرے۔ ایک یہ ہے کہ مقصد ہو آمنہ کے لال کے آنے کا، اور مقصد میں اور آپ نہیں بلکہ کائنات کے بنانے والا خود اللہ بیان کرے۔ اللہ نے خود میرے آقا کے دنیا میں آنے کے 4 مقصد بیان فرمائے۔ کتنے بھائی؟ 4۔ اور میں بڑی خوبصورت بات کر رہا ہوں، آقا کے دنیا میں آنے کے قرآن میں 4 مقصد بیان ہوئے، اور آقا کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام بھی قرآن میں 4 مرتبہ بیان ہوا۔ ویسے تو میرے آقا کی بہت ساری صفاتی نام ہیں، علماء نے لکھا کہ کئی 100 ہیں، کئی نے لکھا کہ 1000 ہیں، لیکن قرآن میں آقا کا ذاتی نام، نام نامی اسم گرامی جناب محمد قرآن میں 4 مرتبہ بیان ہوا۔ اب میں وہ آیات پڑھوں گا کہ جن آیات میں اللہ نے میرے آقا کا نام محمد قرآن میں بیان کیا۔ پہلی آیت رب ذوالجلال 4 سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، پہلا 4 سپارے میں۔ دوسرا رب العالمین نے 22ویں سپارے میں ارشاد فرمایا نام نامی اسم گرامی جناب نام محمد، آیت مبارکہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تیسرا 26واں سپارہ، اللہ نے نام ہی بیان نہیں کیا بلکہ میرے پیارے آقا کے پیارے نام پر اللہ نے پوری سورت اتار دی۔ 26ویں سپارے میں دوسرے نمبر کی جو سورت ہے، اس سورت کا نام ہی سورت محمد ہے۔ اس کی پہلی دوسری آیت میں رب العالمین نے آیت میں میرے آقا کا نام نامی اسم گرامی بیان فرمایا بما نزل علی محمد۔ پھر اس سے
سے تیسرے نمبر 26ویں سپارے کی تیسری سورت فتح کے اندر رب العالمین نے پھر میرے آقا کا یہی نام بیان فرمایا اور فرمایا محمد الرسول اللہ، میرے آقا کا نام بیان فرمایا۔ 4 مرتبہ قرآن میں میرے اور آپ کے پیارے نبی کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد قرآن میں 4 مرتبہ بیان ہوا۔ ہمارے آقا کے دنیا میں آنے کے کتنے مقصد ہوئے؟ 4۔ نمبر 1، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم۔ آقا کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد کیا ہوا؟ قرآن کی تلاوت کرنا۔ سادہ بات ہے، امید ہے آپ کو یاد رہے گی کہ ہمارے آقا دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ بولیں گے قرآن کی تلاوت کے لیے۔ کیوں آئے؟ بولو، قرآن کی تلاوت کے لیے میرے اور آپ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اب ذرا یہاں رکیے گا۔ ایک شخص مجھے ملا، پڑھا لکھا آدمی ہے، وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، ہائی کورٹ کا وکیل ہے۔ کہتا ہے کہ یار آپ جو بچوں کو قرآن رٹواتے ہو، حفظ کراتے ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیوں کراتے ہو؟ خالی پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ خالی قرآن کو رٹے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ اب وہ مثال دیتا ہے، کہتا دیکھو ریاضی کی کتاب ہے، انگلش کی کتاب ہے، اگر کوئی اس کی رٹے لگایا جائے کہ پاس ہو جائے گا، جب تک کہ اس کو سمجھے نہ، اس کی تیاری نہ کرے۔ تو اسی طرح قرآن کے خالی رٹے لگانے، پڑھنے سے تلاوت سے کیا ملتا ہے؟ اور میں نے کہا جاہل آدمی، تو نے قرآن کو ریاضی کی کتاب سمجھا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، تو نے قرآن کو ریاضی کی کتاب سمجھا ہے؟ یہ قرآن تو تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ بولو، قرآن تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ میرا اور آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، پوری کتاب، پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ میرا محمد ہے۔ اس طرح انسانوں میں سب سے اعلیٰ میرے اور آپ کے نبی ہیں، اسی طرح پوری کائنات میں تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ رب کا کلام قرآن ہے۔ قرآن کو تو نے عام ریاضی کی کتاب سمجھا ہے؟ ہاں، ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا تم قرآن پڑھو، ایک لفظ پر اللہ 10 نیکیاں دے گا، پڑھنے پہ 10 نیکیاں، ایک لفظ کی تلاوت پہ اللہ 10 نیکیاں دے گا۔ اور اللہ کے قرآن نے بتایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماتا جب قرآن پڑھا جائے نا تو توجہ سے سنا کرو، تاکہ توجہ سے سننے کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں آئیں، اللہ کی برکتیں آئیں۔ تو قرآن کا پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور دوستو میں تمہیں کیا بتاؤں، ایک صحابی ہے سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ایک رات میرے دل نے چاہا میں جا کے دیکھوں تو صحیح میرے آقا رات کو کیا کرتے ہیں۔ بولو بولو ذرا سبحان۔ فرماتے میں آیا، میں بیت اللہ میں آ گیا، میں نے آ کے دیکھا کہ آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے نیت باندھی، نیت باندھ کے آقا نے پہلی رکعت میں الحمد شریف پڑھ کے سورت بقرہ کی تلاوت شروع کی ہے۔ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا، آقا نے سورت بقرہ پوری ایک رکعت میں پڑھی، دوسری رکعت آئی، دوسری رکعت میں سورت آل عمران پوری پڑھی، تیسری رکعت میں سورت النساء پوری پڑھی، چوتھی رکعت میں سورت مائدہ پوری پڑھی۔ 6 سپاروں سے زیادہ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے رب کے قرآن کی 4 رکعتوں میں تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد سلام پھیر کے صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا میں اس لیے لمبی نمازیں پڑھتا ہوں تاکہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ میرے آقا نے یوں اتنا لمبی تلاوتیں کی ہیں۔ ہاں، دن کو بھی رب کا قرآن پڑھا،
رات کو بھی رب کا قرآن پڑھا۔ اور آپ کو یاد ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کتنے کافر ایسے ہیں میرے آقا کے زمانے کے جو صرف میرے آقا کا قرآن سن کے مسلمان ہو گئے، صرف قرآن سن کے مسلمان ہو گئے، صرف قرآن سن کے۔ ایک صحابی ہے زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے حکیم بھی تھے، جادو کا علاج جانتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے ملنگوں نے کہا، جو کافر تھے مکہ کے، انہوں نے کہا، اس زمان محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا۔ کیوں بھائی؟ کہا جی اس کو ایک ایسا جادو آتا ہے، وہ جس میں پڑھ دے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ کہتے ہیں میں نے کیا کیا، میں نے روئی لی، روئی لے کے اپنے کانوں میں ڈال لی تاکہ آتے جاتے ایسا نہ ہو کہ میرے کانوں میں آواز پڑ جائے اور میرے دل میں وہ بات آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا کرنا ہوا، فرمایا کہ صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد فجر کی نماز میں صبح کے وقت اٹھا، میرے کانوں میں روئی تھی، میں یوں مسجد نبوی کے باہر سے گزرا۔ کہتے ہیں میں یوں باہر سے گزرا اور اندر آمنہ کے لال نماز پڑھا رہے تھے، آئے ہائے ہائے، نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں پڑھ رہے تھے کیا، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ آقا رب کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ نے روئی کے اندر سے میرے کانوں میں آواز پہنچا دی۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی، روایت میں آتا ہے، میں نے تھوڑی سی روئی باہر نکال دی، اتنا مجھے سرور آیا۔ یار ذرا سوچو، رب کا قرآن ہو اور پڑھنے والا مصطفیٰ ہو، کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا۔ فرماتے میں نے روئی باہر نکالی، کرتے کرتے میں نے دونوں روئی باہر نکال دی اور میں آقا کے پاس آ گیا۔ توجہ، میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ کے بارے میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، یہ ہیں اور وہ ہیں، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ آقا کو کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، مجھے دم ایسا آتا ہے، مجھے منتر آتا ہے، میں آپ پہ پڑھوں گا، آپ کے اوپر جو بھی کسی قسم کا بھی کوئی جادو ہوا ہے وہ ہٹ جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا، بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ تو اپنا منتر سنائے گا اور پھر میں بھی سناؤں گا۔ او یار بولو یار، پھر میرا بھی منتر تو سن کے جائے گا۔ الگ الگ ہو کے بیٹھو، تم باتیں کرو گے، جہاں 3 بچے بیٹھے ہوں خاموش بیٹھے ہوں، میں مانتا ہی نہیں، بولو تو ہے سبحان اللہ، الگ الگ ہو کے بیٹھو۔ آقا نے فرمایا کہ جب تو اپنا منتر سنا لے گا تو پھر میں بھی سناؤں گا۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میری طرف دیکھو بیٹا، لیکن اب یہ بات طے ہوئی کہ پہلے تو سنائے گا یا میں سناؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا کرا ڈال لو، ٹاس کر لو، کرا ڈال لو، جس کا نام پہلے آئے گا میری طرف دیکھے، جس کا نام پہلے آئے گا وہ پہلے سنائے گا، جس کا نام بعد میں آئے گا وہ بعد میں سنائے گا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ میرے آقا نے فرمایا چل تو پہلے سنا لے، تو پہلے سنا لے۔ کہنے لگا نہیں پہلے آپ سناؤ، کیونکہ میں آپ کا کلام دیکھوں گا، اگر اس میں کوئی جادو شادو ہوا تو میں منتر کروں گا، جادو ختم ہو جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا بہت اچھا، ایوی سجن واہ واہ، اووی سجن واہ واہ، ہے جی، ایوے بھی واہ واہ، اووے بھی واہ واہ، بات طے ہو گئی۔ میری طرف دیکھے، ادھر وہ بیٹھ گئے زماد بن ثعلبہ، ادھر میرے مصطفیٰ مصلی میں بیٹھے۔ اب اس نے اپنے ہاتھ یوں رکھے، نظریں جھکائی، ادھر نظریں جھکی، ادھر مصطفیٰ بول پڑے۔ یہ آرام سے بیٹھے، میری طرف دیکھیں گے، میرے آقا بولے، میرے آقا نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
اور میرے آقا نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اگر دل کو لذت آیا تو بولو گے سبحان اللہ. ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں میں سامنے بیٹھ گیا, میں نے نظر جھکا لی, مصطفیٰ نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میرے آقا نے پڑھا, میرے آقا نے اعوذ باللہ پڑھی اور بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. آقا نے پورا رکوع پڑھا. 24ویں سپارے کی اس آیت کو میرے آقا نے پورا پہلا کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. ایک رکوع میرے آقا نے پڑھا. یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جب میرے آقا رکوع مکمل کر چکے, ان کی نظر نیچے ہے, نظر جھکی ہوئی ہے. آقا نے یوں ہاتھ مارا, کہا اے سماعت میرا منتر پورا ہوا, میں نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا, اب تو اپنا منتر بتا. تو جو سوچ کے آیا کہ میں جادوگر ہوں, میرے اوپر نعوذ باللہ جنون ہو گیا ہے, تو میرا علاج کرنے آیا ہے نا, اب میرا علاج کر. رب کعبہ کی قسم. زماد بن سالمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو آقا کا علاج کرنے تھا, آقا کی زبان سے رب کا قرآن سنا, آیتیں سنی, میرے دل پہ ایسا اثر ہوا. جب آقا نے تلاوت کو ختم کیا, میں نے سر اٹھا کے کہا پیارے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے پیارے آقا, میں کون سا منتر آپ کو سناؤں. لائیے, ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے, اپنی غلامی میں لے لیجئے. آپ کی زبان سے یہ سماعت رب کا قرآن سن کے مسلمان ہو گیا. میرے آقا نے ایسا قرآن پڑھا. اور آپ کو پتا ہے 29واں سپارہ اٹھاؤ, سورۃ جن, بولو یار, سورۃ جن, جاگتے رہنا, کچھ کہنے لگا ہوں, فقیر کی صدا کو سننا. سورۃ جن پڑھو کبھی, اس سورۃ جن کو. بیٹا کھڑے ہو جاؤ, دور جا کے بیٹھ جاؤ, پیچھے جا کے بیٹھ جاؤ, دور ہو کے بیٹھ جاؤ, باتیں نہیں کرنی, دور ہو کے بیٹھ جاؤ, شاباش. بات کو سورۃ جن, کبھی رب کا قرآن کھولو اور اس کو پڑھو. سورۃ جن کی ابتدائی آیتیں, ہائے ہائے ہائے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہائے ہائے. میرے آقا فجر کی نماز میں, آپ کو یاد ہوگا طائف کا واقعہ, کہ میرے آقا نے طائف کے میدان میں لوگوں نے مارا, پتھر مارے. میرے آقا وہاں سے واپس آئے اور ایک مقام نخلا, وہاں پہ کھڑے ہو کے میرے آقا فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا. میرے آقا نماز پڑھا رہے فجر کی, میری طرف دیکھو, جاگو, فجر کی نماز پڑھا رہے. آقا کے صحابہ کو پتہ ہی نہیں کہ آج کیا ہوا ہے. نماز سے فارغ ہوئے, میرے آقا مسجد میں تشریف لے آئے, واپس آ گئے. جبرائیل امین تشریف لے آئے, فرمایا یا رسول اللہ, آج آپ نے فجر کی نماز کن کو پڑھائی ہے؟ فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو. فرمایا انسانوں کو؟ او یار بولو. فرمایا انسانوں کو؟ جی جبرائیل. فرمایا نہیں, اللہ تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. کہ جی اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. جی جبرائیل اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرما یہ رہے ہیں اے ہمارے حبیب, اے ہمارے سونے, اے ہمارے پیارے, آج کی تاریخ میں مقام نخلا میں آپ نے جب فجر کی نماز پڑھائی, آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا
پڑھائی ہے، میں نے عمر کو پڑھائی ہے، میں نے عثمان کو پڑھائی ہے، میں نے مولا علی کو پڑھائی ہے، میں نے صحابہ کو پڑھائی ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے اندر جب آپ رب کا قرآن پڑھ رہے تھے، جنات کی ایک جماعت نے آپ کا قرآن سنا۔ قرآن سننے کے بعد وہ جماعت اپنے قافلے میں گئی ہے، کئی ہزار جنات محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں۔ کیا پوچھتے ہو میرے آقا کا قرآن پڑھنا؟ کیا پوچھتے ہو میرے آقا کا قرآن پڑھنا؟ اور تم کیا پوچھتے ہو میرے آقا کا قرآن پڑھنا؟ جب میرے آقا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے، میں کچھ اور کہتا ہوں۔ ہاں، تم نے سنا ہوگا جب داؤد علیہ السلام پڑھتے تھے نا، تو کتابوں میں لکھا ہے داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے نا، آپ کی نگاہیں ادھر ادھر ہوئی تو آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ جب داؤد علیہ السلام اپنی کتاب زبور پڑھتے تھے نا، تو کتابوں میں لکھا پہاڑ جھومتے تھے۔ یہ قرآن ہے۔ یا داؤد یا جبال اوبی معہ والطیر، کتابوں میں لکھا ہے، میری طرف دیکھو، جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے نا تو پہاڑ جھومتے تھے۔ آئے ہائے آئے، ذرا تم بھی بول دو سبحان اللہ۔ پہاڑ کیا ہوتے تھے بولو؟ اور روایت میں آتا ہے قرآن کے والطیر، آسمان کے اوپر پرندے اڑتے ہوئے نا وہیں رک جاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور کی تلاوت سننے کے لیے، وہ تو داؤد تھے، یہ محمد ہے آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جنت کا سما ہے، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جنت میں لے جائے۔ اب تو تمہارے لیے دعا کی، اب تو کہہ دو آمین۔ جنت میں ہم سب ہوں گے اکٹھے۔ اب آؤ میں آپ کو بتاؤں، جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے نا، اللہ پوچھے گا جنتی سے کہ سب کچھ تو مل گیا، کیا چاہیے؟ جنتی کہیں گے کچھ بھی نہیں۔ اللہ فرمائے گا ابھی کچھ اور ہے۔ اللہ فرمائے گا اے داؤد آ جاؤ، آپ دنیا میں میری طرف دیکھو، جب آپ تلاوت کرتے تھے نا پہاڑ جھومتے تھے، آج آ کے اپنے جنتیوں کو دوبارہ پڑھ کے تو سناؤ۔ داؤد علیہ السلام زبور پڑھیں گے، روایت میں آتا ہے جنت جھومنے لگے گی، جنت جھومے گی، جنتی بڑے خوش ہوں گے، یا اللہ مزہ ہی آ گیا۔ اللہ فرمائے گا اس سے بھی اچھی چیز دوں؟ وہ میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ داؤد ہے، یہ آمنہ کا لال ہے۔ یا اللہ جنت جھومنے لگ گئی، اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہے، ابھی دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے؟ اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ فرمائے گا یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد، یا مزمل، یا مدثر، اے جنتیوں تم نے داؤد کو سنا، اب ذرا پردے ہٹاؤ، اب میرا محمد آ رہا ہے، اب میرا پیارا آ رہا ہے، اب میرا سونا آ رہا ہے، اب میرا پیارا، میرا سونا، جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا، جس کے لیے میں نے جنت کو حسن دیا، جس کے لیے میں نے جنت کے حسین نظارے بنائے، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ہوئی اتنے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی، نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تھے، نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی، نہ مویا نہ زندہ، نہ خوران دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجا تے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی، نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسی نو کدے زندگانی، ہوائے نہ ہوندی، نہ ہوندہ اے پانی، او کسے شیدوی اتنے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بڑھایا نہ ہوندا۔ جس کے لیے میں نے کائنات کو سجایا، جس کے لیے میں نے جنت کو سجایا، جس کے لیے میں نے حوروں کو بنایا، جس کے لیے میں نے فرشتوں کو بنایا، اور جنتیوں تم نے جناب داؤد کو سنا، اب آؤ اب آؤ اسٹیج پر میرا محمد آ رہا ہے۔ جب میرے آقا آئیں گے، آئے ہائے ہائے، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی آئیں گے، سارے جنتیوں کی کرسی لگی ہوگی، میرے آقا تشریف لائیں گے، اور جب آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی جلسے میں آپ کسی خطیب کو بلائیں تو خطیب پوچھتا ہے کہ بھائیو
تم نے جلسے کا عنوان کیا رکھا ہوا ہے؟ آپ بتاتے ہیں کہ جلسے کا عنوان یہ ہے کہ محفل ذکر میلاد مصطفیٰ یا فلاں یا فلاں یا فلاں، پھر وہ خطیب اسی عنوان پر بات کرتا ہے۔ ایسے ہے کیا نہیں ہے؟ میں غلط بات تو نہیں کر رہا؟ جو خطیب آتا ہے آپ سے عنوان پوچھتا ہے کہ آج کا عنوان کیا ہے؟ جب میرے آقا اسٹیج پر تشریف لائیں گے نا جنت میں، میرے آقا رب سے پوچھیں گے کہ یا اللہ میں نے کیا بیان کرنا ہے، آج کا عنوان کیا ہے، آج کا مضمون کیا ہے؟ خدا را توجہ دیجئے گا، میرے آقا پوچھیں گے یا اللہ آج جنت سجی ہے، جنت کے حسین نظارے ہیں، جنتی موجود ہیں، میری طرف دیکھو، جنتی موجود ہیں، یہ جناب آدم ہے، یہ جناب نوح ہے، آپ کی توجہ ہٹی تو لطف نہیں آئے گا۔ میرے آقا پوچھیں گے یا اللہ یہ جناب آدم ہے، یہ جناب نوح ہے، یہ جناب ابراہیم ہے، یہ جناب عیسیٰ ہے، یہ جناب یحییٰ ہے، اور یہ میری امت کے اولیاء ہے، یہ داتا صاحب ہے، یہ جناب شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یہ میری امت کے ہیرے بیٹے ہیں، یا اللہ آج میں کیا ان کو سناؤں؟ میرا رب کہے گا محمد اپنی شانی سنا دے۔ میرے آقا پڑھیں گے، اب میں پڑھنے لگا ہوں، دل کو ذرا سنبھالیے گا، میرے آقا پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ میرے آقا یہ سورت پڑھ کے اپنی امت کو سنائیں گے۔ روایت میں لکھا ہے کئی ہزار سال تک سارے جنتیوں پر سکتہ ہو جائے گا، ان کو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا او بھائی اس سے بھی کوئی اور چیز بتاؤں، اس سے بھی کوئی اعلیٰ چیز بتاؤں؟ جنتی کہیں گے پیارے اللہ اپنے آقا کا دیدار ہو گیا، سونے کا دیدار ہو گیا، اور بولو جس کے لیے ترستے رہے وہ دیدار مل گیا، اور آقا کی زبان سے قرآن سن لیا، اب اور کیا چاہیے؟ اللہ فرمائے گا ابھی ایک چیز اور ہے۔ ربا وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ، اپنے علماء سے پوچھ کر آؤ۔ پوچھ کر آ گئے، ربا ایک چیز اور ہے، یہ کون سی ہے؟ اللہ فرمائے گا جنت مل گئی، جنت کی حوریں مل گئی، جنت کا سامان مل گیا، جنت کی نہریں مل گئی، جنت کی خوبصورتی مل گئی، جنت میں آرام مل گیا۔ جناب داؤد علیہ السلام کی زبان سے زبور کو سن لیا، آقا کی زبان سے قرآن سن لیا، اب ایک چیز باقی ہے جس کو تم کائنات میں ترستے رہے، جس کے لیے شہید نے اپنی گردن کو کٹا دیا، جس کے لیے مجاہد میدان جہاد میں تلوار کو للکارتا رہا، جس کے لیے علماء کرام ساری زندگی اپنے آپ کو کھپاتے رہے، جس کے لیے فقیر نے امیروں نے فقیروں نے دعائیں مانگی، ربا وہ کیا ہے؟ فرمایا آ جاؤ آج اللہ خود تمہیں اپنا دیدار کرائے گا، آج اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو میرے دوستو میں عرض کر رہا تھا میرے آقا کے دنیا میں آنے کے 4 مقصد ہیں۔ میرے آقا دنیا میں اس لیے آئے تاکہ امت کو قرآن سکھائیں، امت کو قرآن پڑھنا سکھائیں۔ دوسرا فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن امت کو سکھائیں کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی ہے۔